آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ زلزلے سے متاثرہ ترکی اور شام میں مرنے والوں کی تعداد 23,000 سے متجاوز۔ بھارت کی NDRF ٹیمیں امداد اور بازآباد کاری میں مصروف۔ جموں کشمیر میں آیوشمان بھارت جن آروگیہ یوجنا کے تحت اب تک متعلقہ اسپتالوں کے لیے 430 کروڑ روپے واگزار۔ گولڈن کارڈ بہتر طبی نگہداشت کے عوام کو دلا رہے ہیں آسان رسائی۔ کھیلو انڈیا کے دوسرے روز آج کئی مقابلے معمول کے مطابق منعقد۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے کئی سرگرمیاں معطل اور سری نگر جموں قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے جزوی طور بحال۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ترکی اور شام میں زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 23,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پیر کے روز خطے میں 7.8 شدت کا زبردست زلزلہ آیا تھا۔ شدید سردی کے حالات کے سبب زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اس دوران شام کی حکومت نے بین الاقوامی مدد کے لیے اجازت دے دی ہے، جسے ملک کے شمال مغربی علاقے میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے بھیجا جائے گا، جو باغیوں کے قبضے والا علاقہ ہے۔ امدادی ایجنسیوں کے ذریعے کئی بار اپیل کیے جانے کے بعد انہیں باغیوں کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے اجازت دیے جانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ قومی آفات کے بندوبست سے متعلق بھارتی فورس NDRF نے جمعے کے روز زلزلے سے متاثرہ ترکی میں ایک 8 سالہ لڑکی کو بچایا ہے۔ اس بچی کو ترکی کے گازن ٹیپ شہر میں ملبے سے باہر نکالا گیا ہے۔ NDRF کے ترجمان کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں NDRF کے ذریعے کسی کو بچانے کی اس طرح کی یہ دوسری کارروائی ہے۔ اس سے پہلے NDRF نے جمعرات کے روز اسی علاقے سے ایک 6 سالہ بچی کو بچا لیا تھا۔ NDRF کے ترجمان نے بتایا کہ بچاؤ ٹیمیں 2 افراد کو زندہ باہر نکالنے میں کامیاب ہوئی ہیں، جبکہ ملبے سے اب تک 13 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی کے متاثرہ علاقوں میں NDRF کی بچاؤ کارروائی 7 فروری سے مسلسل جاری ہے۔ بھارت نے پیر کے روز تباہ کن زلزلے کے بعد ترکی اور ملک شام میں مدد فراہم کرنے کی خاطر آپریشن دوست کا آغاز کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ترکی زلزلے جیسی صورتحال میں فزیو تھراپسٹ کے ذریعے ویڈیو صلاح مشورہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ مودی آج احمد آباد میں ویڈیو پیغام کے ذریعے فزیو تھراپسٹ کی انڈین ایسوسی ایشن کی 60ویں نیشنل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فزیو تھراپی کی طاقت اس وقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب یوگ کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ مودی نے اس سے پیشے کو ویڈیو صلاح مشورے اور ٹیلی میڈیسن کے طریقوں سے فروغ دیے جانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے ترکی میں زلزلے والی صورتحال میں کارآمد کیا جا سکتا ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں فزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہے، اور بھارتی فزیو تھراپسٹ موبائل فون کے ذریعے اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فزیو تھراپسٹ ایسوسی ایشن سے کہا کہ وہ اس سمت میں سوچے۔ وزیر اعظم نے ان کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان جیسے ماہرین کی قیادت پر پورا بھروسہ ہے اور بھارت اس میں پوری طرح کام کرے گا اور اسے کامیابی ملے گی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ فزیو تھراپسٹ کی خدمات تسلی فراہم کرنے والی اور امید کی علامت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک فزیو تھراپسٹ نہ صرف یہ کہ جسمانی زخم کا علاج کرتا ہے بلکہ مریض کو نفسیاتی چیلنج کے ساتھ نمٹنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی کے امرت مہوتسو میں فزیو تھراپسٹ کو ایک پیشے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو کہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا۔ جموں کشمیر میں گولڈن کارڈ کے ضوابط پر عمل درآمد نہ کرنے اور مستحقین کو اس کارڈ کے فوائد نہ دلوانے کے 25 اسپتالوں کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔
इन बातों की जानकारी स्टेट हेल्थ एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजीव गडकरी ने आज श्रीनगर में सेक्रेटरी हेल्थ भूपिंदर कुमार को एक मीटिंग में दी, जिसका एहतमाम जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सेहत स्कीम पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लेने की गरज से किया गया था। मीटिंग में बताया गया कि रवां पॉलिसी साल में अब तक इस स्कीम के तहत 3 लाख से ज्यादा इलाज और मुआवजे फराहम किए गए हैं और मुतल्लिका अस्पतालों के लिए 430 करोड़ रुपए की रकम वागुजार की गई है। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही सेहत स्कीम एक जबरदस्त प्रोग्राम है, जिसकी बदौलत यूटी के अवाम को बेहतर तबी निगहदाश्त पर आसान रसाई मयसर हो पाई है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के नाज़मीन सेहत को हिदायत दी कि वो अपने अपने इलाकों में काम करने वाली अलग अलग लेबोरेटरियों पर करीबी निगाह रखें कि आया वो इस स्कीम के ज़वाबित को खातिर में ला रहे हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का ग्राफ नीचे लाने और कारखानादारी नई स्टार्टअप्स शुरू कराने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद खासतौर पर नौजवानों को दस्त ताउन फराहम कर रहा है। ईडीआई के पांपोर कैंपस में आज नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत कारखानादारी से मुतल्लिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसका इफ्तिताह इदारे के डायरेक्टर एजाज अहमद बट ने किया। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक फाल स्टार्टअप माहौल पैदा करने के लिए सरकार के उन इक़दामात को फरोग देने की जरूरत है जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राह दिखाते हैं। इस दौरान बिजनेस शुरू करने से मुतल्लिक एक तकनीकी सेशन भी हुआ, जिसमें प्रोग्राम के शुरका को ईडीआई की स्पॉन्सर करदा स्कीमों के जरिए माइल करने की कोशिश की गई। कश्मीर की मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में खेलो इंडिया कौमी सरमाई खेलों के दूसरे रोज आज खेल कूद के कई जुमरों की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहीं, जबकि गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में चंद सरगर्मियों को मुअख्खर करना पड़ा। आज सुबह गोल्फ क्लब गुलमर्ग में मर्दों, खवातीन, नौजवान लड़कों, नौजवान लड़कियों के लिए अलग अलग मसाफत की क्रॉस कंट्री के मुकाबले, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के मुकाबले मुनक्कद किए गए। अलबत्ता कंगडूरी में तुंद हवाओं और बर्फबारी के चलते सभी जुमरों के अल्पाइन और स्नोबोर्ड के मुकाबले मुनक्कद नहीं किए जा सके। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि खेलो इंडिया के इस तीसरे एडिशन का इफ्तिताह कल खेल कूद के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले जायद अज 1500 एथलीट अलग अलग खेल जुमरों में हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को तकरीबन 31 घंटों तक मुतासर रहने के बाद ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर से बहाल कर दिया गया है। पंथाल और दीगर कुछ मकामात पर बारी पसियां और चट्टानी खिसक आने के नतीजे में नेशनल हाईवे को जुमारात की शाम को गाड़ियों की आमोदरफ्त के लिए बंद करना पड़ा था। हमारे कुलगाम नुमाइंदे के मुताबिक मुतल्लिका अहलकारों की अनथक मशक्कत से पंथाल, महड और कैफेटेरिया मोड़ के मकामात पर पसियों का मलबा हटाने के बाद आज दिन में 1 बजे के करीब दरमानदा गाड़ियों को उनकी मंजिलों की तरफ रवाना होने की इजाजत दी गई। इतलात के मुताबिक करीब 1000 दरमानदा गाड़ियों को क्लियर कर दिया गया है। आईजीपी ट्रैफिक के मुताबिक कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में छोटी गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाजत दी जा सकती है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM आयुष की जानिब से SKICC श्रीनगर में आज आलमी यूनानी दिन मनाने की गरज से एक सेमिनार मुनक्कद किया गया। ये दिन मारूफ यूनानी स्कॉलर और समाजी इस्लाहकार हकीम अजमल खान के जन्मदिन के मौके पर उन्हें खराज अदा करने की गरज से मनाया जाता है। मारूफ शायर मरहूम आदिल करालावारी को आज उनकी पहली बरसी के मौके पर खराज अकीदत अदा किया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर रोह अदब फोरम बड़गाम, आज़ाद कल्चरल फोरम चादूरा और शम्स फकीर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के अरकान ने मरहूम शायर की समाजी व अदबी खिदमत को याद किया।
شوپیاں ضلع سے تعلق رکھنے والے 2 پارٹی وفود نے سری نگر میں اپنی پارٹی کے نائب صدر ظفر اقبال منہاس سے ملاقات کر کے ان سے کئی پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پارٹی وفود نے ساتھ ہی ظفر اقبال سے ضلع کے کچھ ترقیاتی اور عوامی نوعیت کے معاملات پر بھی بات چیت کی۔ کپواڑہ میں ٹنگڑا روڈ کے بند ہونے اور برفانی تودوں کے امکانی خطرے کے پیش نظر عوام نے سادنا ٹنل کی تعمیر کا مطالبہ پھر سے زور دے کر کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوارہ کے سرکاری اسپتال میں پڑی 3 میتیں ٹنگڑار پہنچانے کی منتظر ہیں۔ حالانکہ ضلع کی ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ انہیں اپنے آبائی علاقے تک پہنچانے کے لیے چاپر سروس کی درخواست دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ ڈیفورڈ ساگر نے ضلع افسروں کی ایک میٹنگ میں آج شب معراج اور مہا شیوراتری کے سلسلے میں کی گئی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسروں سے کہا کہ وہ دونوں مقدس ایام کے لیے اپنی اپنی جانب سے تمام ضروری انتظامات کریں تاکہ عقیدت مندوں کے لیے ضروری سہولیات میسر کی جا سکیں۔ انہوں نے خاص طور پر بازاروں میں بیجا منافع خوری پر قابو پانے کے لیے متعلقہ محکموں کی مشترکہ مارکیٹ چیکنگ کارروائیاں عمل میں لانے کی تاکید کی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیوانش یادو نے بھی ضلع افسروں اور کچھ مذہبی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ضلع میں مہا شیوراتری کے تہوار کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام کے لیے اشیاء خوردنوش کی دستیابی کے علاوہ بجلی اور پانی کی معقول فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے پولیس ٹیکنالوجی مشن پر زور دیا ہے جس کا مقصد داخلی سیکیورٹی کو مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیداری، تیاری اور نفاذ کے 3 منتر کے ذریعے مذکورہ مشن ہر سطح پر پولیس کو تکنیک سے لیس بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی قسم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مضبوطی حاصل ہوگی۔ شاہ آج حیدرآباد میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی میں IPS کے 74ویں RR بیچ کے تربیت حاصل کرنے والے افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا جائزہ لینے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی سے متعلق وزارت کی گروپ 20 کے تحت پہلی میٹنگ آگرہ میں شروع ہو گئی ہے۔ اس 2 روزہ میٹنگ کا موضوع مختلف شعبوں میں قیادت کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا، ڈیجیٹل ہنرمندی کا رول اور مستقبل کی ہنرمندی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پنڈت دین دیال اپادھیائے کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک قوم کی ترقی اور غریبوں کی خدمت کے لیے ان کی کوششوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نظریے سے تحریک حاصل کر کے بھارت دن رات کام کر رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ترقی کے فائدے حاشیے پر رہنے والے اور محروم طبقوں تک پہنچے۔ پنڈت دین دیال اپادھیائے 1953 سے 1968 تک بھارتیہ جن سنگھ کے لیڈر رہے تھے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کچھ مقامات پر ہلکی پھلکی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت -3.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -10.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ۔